براہ راست مناظر یہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کاربیٹ PNS بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی، جبکہ دوسرے جہاز PNS بدر کا سنگ بنیاد مئی 2022 میں کراچی میں رکھا گیا اور PNS خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مضبوط ہوگا۔ ترک صدر کے ہمراہ تیسرے PNS خیبر کا افتتاح وزیراعظم محمد شہباز شریف کریں گے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت موجود ہیں ترکیہ کے 2 روزہ دورے پر، اور استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے۔ اس 2 روزہ سرکاری دورے میں اگر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی مصروفیات کی بات کی جائے تو 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، جبکہ مشترکہ پریس کانفرنس سے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر خطاب بھی کریں گے، اور اس دورے کے دوران وزیراعظم ترکیہ کی تاجر برادری کے وفد اور ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس وقت یہ تقریب جاری ہے۔ استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب، ترک صدر رجب طیب اردوان بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں، جبکہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر جیسے ہی تقریب کا آغاز ہوا تو دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں اور پاکستان کے قومی ترانہ سب سے پہلے بجایا گیا، اور اس لانچنگ تقریب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر کے ہمراہ موجود ہیں۔ ترک صدر کے ہمراہ تیسرے PNS خیبر کا افتتاح کریں گے۔ PNS خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے اور استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب ہے یہ۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کاربیٹ PNS بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی، جبکہ دوسرے جہاز PNS بدر کا سنگ بنیاد مئی 2022 میں کراچی میں رکھا گیا اور تیسری PNS خیبر کا اب افتتاح کیا جا رہا ہے، اور یہ لانچنگ تقریب اس وقت استنبول شپ یارڈ پر جاری ہے۔ استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ ترک صدر کے ہمراہ تیسرے PNS خیبر کا افتتاح کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف جب وہاں پر پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے، جبکہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان کا قومی ترانہ آغاز میں بجایا گیا، اور اس کے علاوہ اگر اس دورے کی بات کی جائے تو وزیراعظم محمد شہباز شریف اس 2 روزہ دورے کے درمیان ترکیہ کی تاجر برادری کے وفد اور ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے، جبکہ بعد ازاں دونوں رہنما 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب، وزیراعظم محمد شہباز شریف اس افتتاحی تقریب میں موجود ہیں۔ وفاقی وزراء بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ PNS خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا، جبکہ اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کاربیٹ PNS بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی، جبکہ تیسرے PNS خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت استنبول شپ یارڈ میں جاری ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس افتتاحی تقریب میں موجود ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچے ہیں، اور اس وقت وہ استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف جب تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تو ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور تقریب کا آغاز دونوں ممالک کے قومی ترانے بجا کر کیا گیا۔
اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں، جبکہ پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب، وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود، ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ۔ ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے۔ پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورہ ترکیہ پر موجود ہیں، اور اگر اس دورے کی بات کی جائے تو وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں۔ پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ہے، بعد ازاں دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ اس دورے کے دوران وزیراعظم ترکیہ کی تاجر برادری کے وفد اور ای سی او ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے۔ یہ مناظر تقریب کے براہ راست آپ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت تقریب میں موجود ہیں، جبکہ وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، اور استنبول شپ یارڈ پر تیسری پی این ایس خیبر کی یہ افتتاحی تقریب ہے۔ ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے۔ پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے 2 روزہ دورے پر جب استنبول پہنچے تو ہوائی اڈے پر استنبول کے نائب گورنر کی جانب سے اور اعلیٰ اور سول عسکری حکام کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اس دورے کے دوران صدر رجب طیب اردوان سے 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت بھی ہوگی، جبکہ اس وقت استنبول شپ یارڈ پر پاک بحریہ کے 4 ملجم کارویٹ جہازوں میں سے تیسرے پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے، اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس افتتاحی تقریب میں موجود ہیں، اور ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور سید نوید قمر بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ شپ یارڈ پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ 2 روزہ یہ دورہ ترکیہ ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا، اور اس دورے کے دوران اس وقت استنبول شپ یارڈ پر تیسرے پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف موجود ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کارویٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی تھی، جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر مئی 2022 میں کراچی میں انعقاد کیا گیا تھا۔ استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں موجود ہیں، اور ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے، اور پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ شپ یارڈ آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں وفاقی وزراء کے ہمراہ موجود ہیں۔ وفاقی وزراء بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور سید نوید قمر بھی موجود ہیں، جبکہ وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے، اور شپ یارڈ آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اگر ہم وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے 2 روزہ دورے کی بات کریں تو اس موقع پر وزیر اعظم ترکیہ کی تاجر برادری کے وفد اور ای سی او ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے، جبکہ بعد ازاں دونوں رہنما 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے، اور مشترکہ طور پر پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔
استنبول شپ یارڈ کے یہ مناظر ہیں جہاں پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ترک صدر کے ہمراہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے, جبکہ اس سے قبل پاک بحریہ کی پہلے کاربیٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی تھی, جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کے حوالے سے مئی 2022 میں کراچی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. اور اس وقت تیسرے پی این ایس خیبر کے افتتاحی تقریب استنبول شپ یارڈ پر جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفاقی وزراء بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, وہاں پر تقریب میں شرکت کے لیے موجود ہیں. استنبول شپ یارڈ پر تیسرے پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں, جبکہ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور سید نوید قمر بھی تقریب میں شریک ہیں, اور وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر اس وقت موجود ہیں, اور استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے. دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, اور پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا. اعلیٰ سطح تبادلے پاک ترک شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں. شپ یارڈ آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, جبکہ دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے. بعد ازاں دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات, علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ طور پر پریس کانفرنس بھی کریں گے. استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے. آپ یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں. شپ یارڈ آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے استقبال ان کا کیا گیا, جبکہ ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف افتتاح کریں گے. President of the Republic of Turkey, Honorable Mr. Shehbaz Sharif, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Hulusi Akar, Minister of National Defense, Mr. Sarsatri, Minister for Defense Protection Pakistan, Admiral Arjunan Tazligulu, Commander Turkish Naval Forces, Senior Officers of Turkish Armed Forces, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good afternoon, good evening. It is indeed a great honor and privilege for me to witness launching of Pakistan Navy Mلجم ship Khaibar designate for Pakistan Navy and concurrent key laying and steel cutting of offshore patrol vessels being constructed for the Turkish Navy. Undoubtedly, today's events are major milestones towards construction of state-of-the-art platforms for their subsequent induction in the respective navies of our two brotherly countries. I take this opportunity to express my profound gratitude to His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of the Republic of Turkey, for vesting this special honor with his presence at this jointly held ceremony. The presence of Honorable Mr. Shehbaz, construction of state-of-the-art platforms for their subsequent induction in the respective navies of our two brotherly countries. I take this opportunity to express my profound gratitude to His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of the Republic of Turkey, for vesting this special honor with his presence at this jointly held ceremony. The presence of Honorable
Mr. Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, on this auspicious occasion signifies the exceptional nature of close and cordial relations between our two countries. Ladies and gentlemen, Pakistan and Turkey enjoy historical and special relations. The long-lasting and deep-rooted friendship has endured the test of time and rests firmly on the pillars of trust, deep respect, and mutual support based on principles. The same is manifested in our military collaborations and is evidenced by the construction of Mljem-class ships for the Pakistan Navy. Pakistan Navy contracted Messrs. Eswat for construction of 4 Mljem-class ships, 2 of which are being built in Turkish Navy's Istanbul Naval Shipyard and the other 2 at Karachi Shipyard and Engineering Works. The first among them, PNS Babar, was launched in August 2021 at this place, Istanbul Naval Shipyard. The second one, PNS Badr designate, was launched at Karachi Shipyard in May this year. The ceremony of which was attended by the Honorable Prime Minister of Pakistan and Mr. Hulusi Akar, Minister of National Defense of Turkey. Mljem project for Pakistan Navy not only covers the delivery of warships but also embodies transfer of technology, upgrade of Karachi shipyard, and offset package to establish Pakistan Navy Platform Design House for designing next generation Jinnah-class warships. It is therefore not about delivery of ships alone, but instituting a long and enduring partnership between our two brotherly countries and our navies. Ladies and gentlemen, Pakistan's geostrategic location and its economic significance draws the interest of regional as well as global powers from around the world. Therefore, maintaining security and stability is important. In our important maritime zone is a sacred responsibility entrusted to Pakistan Navy. The induction of these ships in Pakistan Navy will significantly strengthen our maritime defense and deterrence capabilities, which will ensure secure and stable seas for international trade and economy. Mljem-class ships will become a core element of our response to current and future maritime challenges and contribute to maintaining balance of power in the Indian Ocean region. Taking this opportunity, I would like to acknowledge the commitment and dedication of Mrs. Eswat's team towards this pivotal project. The strong commitment and professional acumen exhibited by Eswat management, supervision of Turkish Ministry of National Defense, and active support of Turkish Navy will remain instrumental in the successful completion of Pakistan Navy Mljem program. I am confident that Mrs. Eswat project team, along with Istanbul Naval Shipyard, will live up to their reputation and accomplish the entrusted task in the most befitting manner. I also foresee an active role of Turkish Navy to assist Pakistan Navy in the smooth induction of these modern warships. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank the Turkish government and in particular Admiral Ercüment for inviting me to this ceremony. It is also most gratifying that His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of Republic of Turkey, and Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, are present on this historic occasion. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow His choicest blessings on all of us in successful and timely completion of this project and serve our respective nations for years to come.
آمین. I thank you all. Yaşasın Pakistan, Türkiye dostluğu. Pakistan, Türk dosti zindabad. I thank you all. Konuşmalarını yapmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın teşrifleri arz olunur. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان ترک دوستی زندہ باد اس تاریخی موقع پر دونوں ممالک کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جبکہ ترکیہ کے صدر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی تاریخی تعلقات کے حامل ہیں۔ پاک بحریہ کے لیے پہلے کاربیٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب 2021 میں استنبول میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کی تقریب 2022 مئی میں کراچی میں ہوئی تھی۔ پاکستان جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے خطے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اس تاریخی موقع پر ہم یہاں پر موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ سے تاریخی رہے ہیں اور پاکستان ترکی دوستی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ان کے ہمراہ ہیں، جبکہ اس سے قبل پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ پاکستان اور ترکی تاریخی تعلقات کے حامل ہیں اور پاکستان جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے خطے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں اور پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا، جبکہ اعلیٰ سطح تبادلے شراکت کی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں، جبکہ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب، سید نوید قمر بھی اس تقریب میں شریک ہیں، جبکہ وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ شپ یارڈ آمد پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور وزیراعظم محمد شہباز شریف ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کریں گے۔ پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترک دوستی زندہ باد اس تاریخی موقع پر دونوں ممالک کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ترکیہ کے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے خطے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے تاریخی تعلقات ہیں اور یہ تعلقات ہمیشہ اسی طرح سے رہیں گے۔ پاک بحریہ کے لیے پہلے کاربیٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب 2021 میں استنبول میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب اسی سال مئی میں کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت پی این ایس خیبر تیسرے کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے۔ استنبول شپ یارڈ پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں موجود ہیں، جبکہ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب، سید نوید قمر بھی شریک ہیں۔ وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ شپ یارڈ آمد پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور تقریب کا آغاز دونوں ممالک کے قومی ترانے بجا کر کیا گیا۔ ترک صدر کے ہمراہ تیسرے پی این ایس خیبر کا وزیراعظم محمد شہباز شریف افتتاح کریں گے اور پی این ایس خیبر کے افتتاح سے پاک ترک دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے 2 روزہ دورے پر اس وقت استنبول میں موجود ہیں اور جس وقت وہ پہنچے تھے تو ہوائی اڈے پر استنبول کے نائب گورنر محمود ہرسنالی اور اعلیٰ اور سول عسکری حکام کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا تھا اور اس وقت استنبول شپ یارڈ پر پاک بحریہ کے 4 ملجم کاربیٹ جہازوں میں سے تیسرے پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت اس تقریب میں موجود ہیں۔ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب، سید نوید قمر بھی شریک ہیں، جبکہ وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور شپ یارڈ آمد پر وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس سے قبل پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور پاکستان اور ترکی کے تاریخی تعلقات پر روشنی ڈال رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تاریخی تعلقات ہیں اور پاکستان جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے خطے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان ترک دوستی زندہ باد۔ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ہمیشہ سے مثبت طریقے سے ساتھ دیا ہے اور اس تاریخی موقع پر بھی دونوں ممالک کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ترکیہ کے صدر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اس 2 روزہ ترکیہ کے دورے کے درمیان مصروفیات کی بات کی جائے تو وزیراعظم اس دورے کے دوران
ترکیہ کے تاجر برادری کے وفد اور ایسیو ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے، جبکہ اس وقت استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کاربیٹ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی تھی، جبکہ دوسرے جہاز پی این ایس مئی 2022 میں کراچی میں رکھی گئی تھی۔ دیکھ رہے ہیں استنبول شپ یارڈ پر تیسرے پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ہے۔ وزیراعظم ترکیہ کے 2 روزہ دورے پر اس وقت ترکی میں موجود ہیں۔ وزیراعظم کے ساتھ ان کے وفاقی وزراء بھی ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہیں، وفاقی وزراء سید نوید قمر، اسرار ترین بھی موجود ہیں۔ اس سے قبل جب وزیراعظم استنبول شپ یارڈ پر پہنچے تو وزیراعظم کو شاندار طریقے سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، بہترین طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا، دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے۔ وزیراعظم صدر رجب طیب اردوان کی خصوصی دعوت پر ناظرین اس دورے پر موجود ہیں۔ اس وقت یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ استنبول شپ یارڈ کے مناظر ہیں، جہاں پر ترک صدر رجب طیب اردوان بھی موجود ہیں، وزیر اعظم بھی اپنے وفاقی وزراء کے ساتھ موجود ہیں۔ پاک بحریہ کے لیے 4 ملجم کویت جہازوں میں سے تیسرے جہاز پی این ایس خیبر کا افتتاح آج ہونے جا رہا ہے۔ دونوں رہنما مشترکہ طور پر یہ افتتاح کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبے کی اگر ہم بات کریں تو یہ منصوبہ دونوں ممالک پاکستان اور ترکیہ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل اگر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں تو پاک بحریہ کے لیے پہلے کووڈ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب منعقد ہوئی تھی اگست 2021 میں، یہ تقریب بھی استنبول میں ہی منعقد ہوئی تھی۔ دوسرے جہاز پی این ایس بدر کا سنگ بنیاد مئی میں رکھا گیا تھا، 2022 میں یہ تقریب ہوئی تھی اور کراچی میں یہ منعقد کی گئی تھی۔ اگر ہم اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں تو وزیر اعظم نے روانگی سے قبل آج ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ تیسرے ملجم کووڈ جہاز کا افتتاح ترکیہ اور پاکستان کے درمیان جو گہرے دفاعی تعاون ہیں، جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس کی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صدر رجب اردوان کی قیادت میں ہمارے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں، پاکستان اور ترکیہ کے جو تعلقات ہیں، اسٹریٹجک شراکت داری، وہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت استنبول شپ یارڈ پر تیسرے پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ہونے جا رہی ہے۔ یہ تقریب دونوں ممالک کی اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں اس کی تو غمازی کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے دہائیوں پر محیط جو تعلقات ہیں وہ ہر موقع پر پورے اترے ہیں اور یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر تھوڑی سی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ اس کی شیئر کریں، یہ جو پروجیکٹ ہے ملجم پروجیکٹ، اس کی بات کریں تو دونوں ممالک کے درمیان یہ پروجیکٹ 2018 میں ناظرین انیشیٹ کیا گیا تھا۔ اس جو پروجیکٹ کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ دونوں ممالک یعنی پاکستان نیوی جو ہے وہ ترکیہ سے ملجم کلاس کے 4 جہاز لے گی۔ یہ جو جہاز ہیں ان کی اگر ہم ڈیٹیل تھوڑی بہت آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو یہ ہے کہ یہ زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ 29 ناٹیکل مائل کی رفتار ہے ان کی، 2400 ٹن کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر کیپیسٹی کے لحاظ سے ہم ان کی بات کریں، اور راڈار سے ان کو بآسانی چھپایا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ جو پروجیکٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، یہ پاک بحریہ کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس میں مزید نکھار بھی پیدا کرے گا، مزید جدت بھی لے کر آئے گا۔ جو بات ابھی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے جو خطاب بھی کیا اس تقریب سے، اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ پاک ترکیہ تعلقات دہائیوں پر موجود ہیں اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاسی بھی کرتا ہے جو کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی بدولت پاکستان نیوی کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس لحاظ سے پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں توجہ کا حامل بھی ہے۔ اور His Excellency Honorable Mr. Recep Tayyip Erdogan, President Republic of Turkey, the Honorable Prime Minister, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It is a great privilege to be here at Istanbul Naval Shipyard for launching of second PN Mljem class ship PNS Khaibar for Pakistan Navy and keel laying and steel cutting of Turkish Navy offshore patrol vessel together in today's ceremony is an evidence of our brotherhood
and strong defense collaboration. PN Mljem class ship being built for Pakistan Navy is collaboration with MS Asfalt of Turkiyya is a demonstration of our strong drive towards indigenization, which is the need of our. I'm confident that this cooperation will further intensify in future. I congratulate MS Asfalt and Istanbul shipyard for launching this ship as per schedule. Ladies and gentlemen, the Turkish defense industry has made great progress under President Erdogan in the last 2 decades. It has increased self-reliance in critical defense systems and technologies. Several Turkish companies are now the leading defense manufacturer in the world. We were very glad to receive a strong participation of over 28 Turkish companies in the Ideas Defense Expo held earlier this month in Karachi. Ladies and gentlemen, like Turkiyya, Pakistan is also blessed with a large and resource-rich maritime zone. The trade and maritime activities are supported by our major seaport of Karachi and Port Qasim. Our trade activities are going to increase manifold with further development of financial and industrial infrastructure. The ongoing China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) project is set to enhance regional connectivity and maximize trade and transshipment with Gwadar as its focal point. This would require creating additional capacity to support expansion and economic integration. Along with these developments and opportunities, our country also faces security challenges. Consequently, the responsibilities of Pakistan Navy have also increased to safeguard Pakistan's maritime interests. I am confident that PN Mljem ship will play a key role in fulfilling our national security needs and help Pakistan Navy to transform into formidable force. Ladies and gentlemen, relations between Pakistan and Turkiyya are exceptional and time-tested. Although the two countries are geographically apart, we are united by our faith, common heritage, shared civilization, and unanimity of views on global and strategic issues. We celebrate our achievements and share our sorrows, whether it is the Kashmir dispute or the Cyprus issue. The two countries have a strong tradition of supporting each other. We stand together, shoulder to shoulder, against all threats, including on the issue of terrorism. Joint ventures like construction of PN Mljem ship will strengthen our existing defense ties and open new venues of cooperation in the field of construction of advanced platform and new emerging technologies. In the end, I would once again express my profound gratitude to His Excellency President Erdogan for inviting me on this historic occasion and congratulate all those who involved in PN Mljem project. May our friendship and brotherhood continue to flourish and blossom
in future. Pakistan-Turkey friendship, Zindabad. Konuşmalarını yapmak üzere Pakistan Başbakanı Sayın Mian Muhammed Shahbaz Şerif'in teşrifleri arz olunur. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم. Honorable my brother President Eiردوان, President of Republic of Turkey, Honorable Mustafa Sentop, Speaker of Grand Turkish National Assembly, Honorable General Hulusi Akar, Minister National Defense of Turkey, Honorable Admiral Amjad Khan Niazi, Chief of Naval Staff of Pakistan, Honorable Ministers, Excellencies, guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great pleasure to be here again, visiting my second home. And it is another great day in our historical relations and brotherhood to be here and witness launching of second Mljem Khaybar for Pakistan Navy. My brother President Eirdوان, this occasion takes me back to 1920s when our brothers and sisters in Turkey were fighting the war of freedom, and Muslims of subcontinent were launching a movement in favor of this great war of freedom in Turkey. Mothers, sisters were donating their bangles. Shopkeepers, farmers, students were raising funds for their Turkish brothers to have this contribution, humble contribution towards Turkish great fight for freedom. And that's how this history of our relations went on, strengthening from pillar to post. And little did our forefathers knew that whatever humble contribution they are making for their brothers and sisters in Turkey will not only be remembered by Turkish nation for all times to come, but Turkey would stand by Pakistan through thick and thin. Turkey would stand by Pakistan during earthquakes, during floods,
and supporting Pakistan's cause at every international forum. And Turkey would never hesitate to come to Pakistan's rescue. Our forefathers did not know about this. They simply were doing their religious and brotherly role to support their brothers and sisters in Turkey. But today in Turkish schools and Turkish universities and colleges, it is in their curricula, and it is clearly explained to students what Muslims of subcontinent did for Turkish brothers and sisters. My dear brother, President Eردوان, you are a very visionary leader. And I don't say this just to please you. I say this as an article of faith with me. Your vision, your dynamic leadership has transformed this great nation, Turkey, into a very modern society. And under your watch, social welfare projects have been accomplished in a manner and in a style unheard of. Today, in the far-flung areas of Turkey, mothers and children, boys and girls and elderly people get medicine, high-quality medical treatment, education, jobs, and you have strengthened industry and agriculture. This is because of your dynamism and your great leadership. Brother President Eردوان, today we are here to witness this launching of this wonderful ship for Pakistan Navy, and that goes to explain in no uncertain terms that Pakistan and Turkey are deeply engaged in promoting our defense capabilities for peace, to ward off aggression. And as they say, if you want to live in peace, you must be prepared for war. So this is not for aggression, this is for defense. And I would like to propose, my brother President Eردوان, and to great minds sitting here, both Pakistani and Turkish experts, Turkish Navy officers and Pakistani naval officers, and those workers who have done a great job to build this wonderful ship, that let us further enhance our production capacities. Let us further cooperate in this field to ensure that peace restores in this world. Today, this world is facing great tensions. This conflict of Russia and Ukraine has created multifarious problems for global societies. And I must commend your efforts and deeply appreciate your wisdom by brokering deal for shipments of wheat parcels from Ukraine. Otherwise, wheat and other commodities were getting in great shortage around the globe. And developing countries like Pakistan were facing serious difficulties. We are a developing country. Our import bill of oil and petroleum products have touched during the last year to the tune of $25 billion. And that's why we are wanting to immediately shift towards solar energy, towards
wind power, towards hydel power generation, and my second home, Turkey, has great potential. Turkish investors, Turkish businessmen have great potential to invest in these fields already. Turkish investments in solar and hydel power and wind power are available in Pakistan. I want to make use of this opportunity to propose to you, my dear brother President Eردوان, that let's join hands together and get rid of high carbon emissions, cut our import bills, and let's really promote investments in these fields. Solar energy will be produced by sun, given by Allah Almighty. Wind, hawa, I think in Turkey also you say wind, hawa, I believe. And then hydel power generation. All this put together will make great sense and make a great vision for promoting investments between our two brotherly countries. I think those do not commensurate with our historical relations and our brotherhood. I think under your great leadership, I think we stand and we have a great chance to move forward in this field as well. I want only a brother would do it. Only a family member would do it. And this also reminds me, Brother President, of 2010, when floods hit Punjab, the province of Punjab, and you were kind to visit yourself the flood hit areas, and I was with you, with former Prime Minister Makhdoom Yusuf Raza Gilani, and my sister, Madam Eردوان, was also over there. And not only Turkish government donated funds, but the people of Turkey in Istanbul and Ankara, in the streets, raised funds for those flood-affected people. My sister, Madam Eردوان, she donated her bracelet. What else is a manifestation of this brotherhood? So, I want to conclude that we are two great nations. We have unique relations. We are wedded into relations which no power in the world can breach it or weaken it. So let's celebrate this great event and resolve that together we will march forward with a sense of pride and progress and prosperity, bringing happiness to both the nations, Turk people, our brothers, and Pakistani people, and of course, people around the globe. I would like to once again thank you all, and Yashashan Turkey Pakistan Kardishle, Pakistan Turkey Dosti Zindabad. وزیراعظم محمد شہباز شریف استنبول شپ یارڈ پر PNS خیبر کی لانچنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج اس تاریخی تقریب میں شرکت کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. اپنے دوسرے گھر ترکی کا دوبارہ دورہ کرنے پر خوش ہوں. وزیراعظم نے جہاز کی تیاری میں حصہ لینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمارے تاریخی تعلقات میں ایک عظیم دن ہے. پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات ہیں. ترکی نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. ترکی ہر عالمی فورم پر پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیتا آیا ہے. Muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kardeşim Şahbaz Şerif'i yeniden ülkemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine ve heyetine İstanbul'umuza, to Istanbul
Welcome to your home. One of the most important cooperation projects that crown our partnership with Pakistan is the Miljem project. Today we will be carrying out the launching ceremony of Hoئے, a corvette, a part of Miljem project. That's why we gathered here together. From the workers to engineers, anyone who contributed to this project, I would like to congratulate each one of them on behalf of myself and my nation. During our Independence War days, the Pakistani brothers and sisters, despite all the difficulties they had to endure, extended their support to us, which we have never forgotten. Pakistan has always had a unique place in the hearts of Turkish people. After the flood disaster, the scenes wrenched the hearts of every one of us as the 85 million people. Due to the brotherly relations, we have created an air bridge, and together with our humanitarian trains, we mobilized all our means and resources for our Pakistani brothers and sisters. We are really pleased with the fact that our Pakistani brothers and sisters are healing their wounds inflicted as a result of the flood disasters. In order to overcome those challenging times, we will continue to stand with Pakistan as we have stood with them in the past. Dear brothers and sisters, this year we are marking the 75th year anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries. Our solidarity is getting stronger with a strategic perspective every passing day, thanks to our great bonds. And defense industry is one of the most important pillars of this solidarity and cooperation. Just like Turkeyya, Pakistan, due to the instabilities in its proximate geography, has been facing with certain challenges for a while. Starting with the attacks of the terrorist organizations, our Pakistani brothers and sisters have to fight with many simultaneous ongoing threats. As a country who has been fighting against the terrorist organizations for an uninterrupted 40 years of a time frame, we really know well what kind of pains that our Pakistani brothers and sisters had felt in their hearts. So that's why I would like to thank each one of you and the Pakistani nation on behalf of myself and my nation for showing solidarity with us after the terror attack that took place in Istanbul. Once again, I would like to reiterate that we will continue to fight against any form of terror inside and outside of our borders. Every drop of blood shed by those terrorist organizations will be avenged in retaliation. Our teachers and the 5-year-old innocent children who have been martyred due to the terror attacks, their responsibilities are upon our shoulders in the Judgment Day. Under the disguise of fighting against Daesh, the ones who are supporting the offshoots of the terrorist organization in Syria shouldn't call upon us for calmness. Daesh, which is the result of a project, is fought by us on the battleground. There is only one NATO
ally who fought against the Daesh on site. As a result, no one can teach us a lesson in the fight against the terrorism. Whenever there is a even small attack on the airlines, they have come thousands of kilometers away from their homeland and destroyed everything, so they cannot expect from us to show tolerance to those terrorist organizations. The Republic of Turkey is determined to continue its strategy of eradicating terror at its source. In addition to all of those, thanks to the developments and achievements that Turkey had in recent years, has already become a very important regional and global actor. Turkey is not limited to its borders, but together with its brothers, friends and allies, Turkey represents a greater strength and power. Without a doubt, the defense industry contributed remarkably to this point. Thanks to the level that we have reached in defense industry, thanks to God, we manage all the processes that we are involved in without asking for the permission of anyone else. Taking a look at the statistics, in 2002 we only had 62 defense industry projects, but today the defense industry projects have already superseded 752. In 2012, the budget of defense industry projects was only $5.5 billion, but today we have the budget of $75 billion of defense industry projects. In that sense, as of the end of this year, our bilateral trade will reach $4 billion with Pakistan, from helicopters to fighter jets to ships. We will be producing those systems that we need. We design them locally, we produce them locally, and we develop them locally. There are only few countries who can design, build, and produce the national warship. We are one of those top 10 countries. Together with our sea platforms designed and built in our Navy and shipyard, we are really proud. Thanks to the Mljem project, the fighter jets with the cutting-edge technology has the competitive advantage globally. Up until now, we have launched 4 of our corvettes. Sancaktar and Bayraktar, the amphibious ships, are at the service of our Navy. The first intelligence ship of Turkey is Ufuk, and we have commissioned it this year. The keel-laying of Huzur Reis and Salman Reis welding ceremony, one of the first national submarines, have been carried out as of this year. Sancar, Mir, Albatros, Marlin projects are the projects through which we will hopefully achieve the commissioning of drones into our Navy. Hopefully, in 2023, we will witness many first innovations in our Navy. Kızıl Elma, our fighter jet, is about to be produced, and the motor integration, the engine integration tests have been completed successfully, and he will fly for the first time in 2023. And as of next year, we will launch our national fighter jet for the first time. Our
long missiles, Bozdoğan, Karaok, and Gökdağ, will be also commissioned in 2023. At the same time, the national submarine, artificial intelligence, and in the fields of robotics, we have initiated many projects, and as swiftly as possible, we will complete all those projects. In the field of defense, we will carry Tyrkiyě to the first place in the Super League, and until we accomplish it, we will continue to work day and night. Distinguished guests, as the Republic of Tyrkiyě, we do not produce those systems alone, but at the same time we are sharing those products with the brotherly and ally countries like Pakistan. In order to intensify and strengthen the defense infrastructure of Pakistan, we extend any support that we can. In that regard, with the Mljem Corvette project that we have undersigned, we have provided great achievements to our cooperation in the field of defense industry. 4 Mljem Corvette is designed and produced under the scope of this project, and the ships are about to be produced completely. 2 of those corvettes are built inside of Tyrkiyě, and the other 2 is being built in Pakistan. Additionally, the additional parts and the ammunitions of those corvettes are again selected from our national products. Together with Mr. President Alvi, we have participated in the killing ceremony and the launching ceremony of Babil. And Bedil ship was launched in Karachi, if you remember. And today, under the scope of Pakistan Mljem Corvette project, we carry out the launching ceremony of the 3rd ship, Hyber, and our 4th ship, if God is willing, will be delivered to our Pakistani brothers and sisters as of February 2025. We are determined and have the common will of strengthening our partnership in the field of defense industry. By improving our partnership and cooperation with Pakistan in every field, I am certain that we will present a role model, an exemplary model of cooperation and collaboration with Pakistan. May God open our path forward. So with those ideas in my mind, once again I hope and pray that Pakistan Mljem project to be auspicious for our countries. I once again would like to congratulate and thank all workers and engineers who contributed to the realization of this project. I also would like to thank my dear brother Shahbaz Sharif and his delegation for sharing this joy and excitement with us. I salute you all once again with love and respect. Türkiye, Pakistan, Zindabad. We have been listening to Turkey's President Recep Tayyip Erdogan address. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان استنبول میں شپ یارڈ پر 3 PNS خیبر کی لانچنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اس جہاز کی تیاری میں حصہ لینے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ دفاعی تعاون باہمی تعلقات کا اہم ستون ہے. پاک ترک ماہرین اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان اور ترکی کی دوستی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو دوستی ہے وہ گہری اور منفرد ہے اور یہ تعلقات انتہائی طویل عرصے پر محیط ہیں. پاکستان میں جو سیلابی صورتحال آئی، ترکیہ نے ہر ممکن پاکستان کی مدد کی. مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ ترکیہ اسی طرح کھڑا رہے گا جس طرح ماضی میں کھڑا رہا ہے. ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے جو تعلقات ہیں وہ گہرے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوئے ہیں. پاکستان اور ترکیہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں. دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. ایسا کہنا تھا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا. اور یہ آپ لانچنگ کی تقریب دیکھ رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں. دونوں رہنما اس وقت موجود ہیں.
for two countries that are not historically big Western countries, that are افتتاح not کر big دیا گیا ہے. exporters, وزیر for اعظم them to محمد come شہباز together, شریف اور ترک صدر cooperate, رجب طیب اردوان be able دونوں to اس وقت موجود sell ہیں products to اور each پاک other. بحریہ کے This لیے is a 4 huge ملجم کووڈ accomplishment. جہازوں میں This سے is a تیسرے huge جہاز shift پی این in ایس the خیبر کا geopolitics. افتتاح The دونوں رہنماؤں نے کر defense دیا ہے. industry power مشترکہ shift افتتاح going کیا گیا ہے forward. دونوں So رہنماؤں this کی is a sign جانب of سے. changing times, دونوں and the ممالک کے درمیان Pakistan-Turkey مشترکہ relationship is تعاون پر definitely مبنی very, ملجم very منصوبہ important. دونوں ممالک کے تعلقات کی خاص طور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. دونوں رہنما اس وقت لانچنگ تقریب میں موجود ہیں اور تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کر دیا گیا ہے. یہ تاریخی مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو پاک بحریہ کے پہلے کووڈ پی این ایس بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں ہوئی تھی اور یہ تقریب بھی استنبول میں ہی ہوئی تھی. اور آج تیسرے پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب ہے جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے, لانچ کر دیا گیا ہے. دونوں رہنماؤں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے مشترکہ افتتاح کیا ہے تیسرے پی این ایس خیبر کا. استنبول شپ یارڈ پر پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب اس وقت جاری ہے. تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر افتتاح کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے مشترکہ طور پر پی این ایس خیبر کا افتتاح کیا گیا ہے. تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر افتتاح کر دیا گیا ہے. پاکستان ترک دوستی زندہ باد. پاک ترک ماہرین ملجم منصوبے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان اور ترکی کے گہرے برادرانہ تعلقات ہیں اور اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا اور پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کو اہمیت دی گئی. تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر افتتاح کر دیا گیا ہے. یہ مناظر ہیں ناظرین آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر ترک صدر کے ہمراہ افتتاح کیا گیا ہے. ترکیہ کے انجینئرز وزیر اعظم کو ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے ہیں. مختلف حصے وزیر اعظم اس وقت دیکھ رہے ہیں, معائنہ کر رہے ہیں. افتتاح کر دیا گیا ہے. بڑا ہی اہم یہ پروجیکٹ ہے ملجم پروجیکٹ جو کہ دونوں ممالک کے مابین اس وقت جاری ہے. 2018 میں اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا گیا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ ترکیہ سے ملجم کلاس کے 4 جہاز لے گی. آج تیسرے جہاز پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب ہے جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اگر جہازوں کی ہم بات کریں تو یہ ناظرین بہت ہی زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں. 29 نوٹیکل مائل کی رفتار ہے ان کی اور 2400 ٹن صلاحیت رکھتے ہیں کیپیسٹی کے لحاظ سے اگر ہم ان کی بات کریں جو کہ بہت زیادہ ہے. اور ریڈار سے بھی ان کو آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے. یقینی طور پہ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں کی اگر ہم بات کریں اس میں مزید نکھار آئے گا, مزید جدت آئے گی. یہ جو پروجیکٹ جاری ہے دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک طرف تو دوستی کی عکاسی کرتے ہیں, دوسری طرف جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ جس طرح سے رجب طیب اردوان نے بھی کہا اور وزیر اعظم نے بھی اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان ترکیہ کی دوستی ایسی ہے جو ہر آزمائش پر پوری اتری ہے. دنیا کے جو بھی تنازعات ہیں اس پر دونوں ممالک ایک پیج پر ہیں. دفاعی صلاحیتوں کی بات کریں یا دیگر تنازعات کی بات کریں دونوں ممالک ایک دوسرے سے ہم آہنگی رکھتے ہیں. ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت دونوں ملکوں کے تعلقات کو کمزور نہیں کر سکی ہے اور آج اسی تعلقات اور دوستی کی عکاسی ہے کہ تیسرے پی این ایس خیبر کا افتتاح کر دیا گیا ہے استنبول شپ یارڈ پر. ترکیہ کے صدر طیب اردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر افتتاح کیا گیا ہے. یہ جہاز ہیں جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. رہنما موجود ہیں, وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں. صدر رجب طیب اردوان ترکیہ کے صدر بھی اس وقت موجود ہیں اور وزیر اعظم ترکیہ کے دورے پر ہیں. صدر رجب طیب اردوان نے ان کو اس دورے کی دعوت دی. یہ اہم موقع ہے, تاریخی موقع ہے. جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا کچھ دیر قبل اور یہ کہا کہ آج کی جو تقریب ہے نہایت خوش آئند ہے, ایک تاریخی موقع ہے جس پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اور آج کا دن جو دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک عظیم دن ہے. ترکیہ پاکستان کی ہر آزمائش میں پورا اترا ہے, چاہے وہ زلزلہ ہو, سیلاب ہو, کرونا ہو. ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں صدر رجب طیب اردوان کو ایک دور اندیش لیڈر قرار دیا اور ان کی دور اندیشی اور ان کی قیادت کو سراہا اور کہا کہ ان کی زیر قیادت ترکیہ آج ایک فلاحی ریاست بن چکا ہے اور یہ جو پاکستان ترکیہ کے تعلقات ہیں یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو
ہو رہے ہیں. دنیا کو متعدد تنازعات کا سامنا ہے اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دنیا میں امن سے رہنا ہے تو پھر جنگ کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا, یعنی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا, دنیا میں منوانا ہوگا اور ہر اس چیز کو اپنی دفاعی صلاحیتوں میں شامل کرنا ہوگا جو کہ وقت کی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. یہ اسی کی عکاسی ہے. استنبول شپ یارڈ کی یہ مناظر ہیں جہاں پر تیسرے PNS خیبر کی لانچنگ تقریب ہے. تیسرے PNS خیبر کا افتتاح کر دیا گیا ہے. استنبول شپ یارڈ پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے مشترکہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے. ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت دونوں ملکوں کے تعلقات کو کمزور نہیں کر سکتی. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے استنبول شپ یارڈ پر تیسرے PNS خیبر کی لانچنگ تقریب میں خطاب کیا اور ان کی جانب سے پاکستان اور ترکیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان اور ترکی تاریخی تعلقات کے حامل ہیں اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. ترکی نے ہر عالمی فورم پر پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. پاکستان اور ترکیہ کے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ اس سلسلے کی ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آج کے مناظر جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو پاک بحلیہ کے لیے پہلے کووڈ PNS بابر کی لانچنگ تقریب اگست 2021 میں منعقد ہوئی تھی ناظرین, اور یہ تقریب بھی استنبول میں ہی منعقد کی گئی تھی. دوسرے جہاز PNS بدر کی اگر ہم بات کریں تو اس کا سنگ بنیاد مئی میں رکھا گیا تھا, 2022 ہی میں رکھا گیا تھا اور کراچی میں وہ تقریب منعقد کی گئی تھی. اور آج یہ تیسرا PNS خیبر ہے جس کی لانچنگ تقریب ہے, جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے تقریب کا افتتاح کیا ہے اس لانچنگ تقریب سے. حاصل کرو گے اور پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہو گے. ہم امید کرتے ہیں کہ تم سمندر کی لہروں پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم شمولیت اختیار کرنے والے جہاز خیبر, آج ہم تجھے سمندر میں اتار رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ تم ہمیشہ پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کرو گے اور پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ثابت ہوگے. ہم امید کرتے ہیں کہ تم سمندر کی لہروں پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم عزت و احترام اور وقار کے ساتھ سر بلند رکھو گے. ہماری دعا ہے کہ اس قومی فریضے کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو. آمین. PNS 3 خیبر کی لانچنگ تقریب ہے اور پاکستان کے لیے یہ یقیناً ایک نیک شگون ثابت ہوگا. PNS خیبر کی لانچنگ کے موقع پر دعائیہ کلمات سے اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور یہ مناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, جہاز کو پانی میں اتار رہے ہیں. یہ لائیو مناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں استنبول شپ یارڈ سے PNS خیبر کے. Levent oluyuz. Via Demir Şan bizim. Kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor. PNS 3 خیبر کو کامیابی کے ساتھ پانی میں اتار دیا گیا ہے. لانچنگ تقریب استنبول شپ یارڈ کے لائیو مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں, دونوں ممالک کے پرچم اس جہاز میں آویزاں ہیں. یہ محض پرچم ہی نہیں ہے. Tören ana objeleri takdim edilecektir.
anobjileri alın terleriyle بلکہ اس بات کی gemilerimizin بھی غمازی inşasında کرتے ve ہیں کہ دونوں idaresinde ممالک کے دفاعی تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سمندر کی وسعتوں میں اترنے والا یہ جہاز یقینی طور پہ پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید نکھار لے کر آئے گا، مزید جدت لے کر آئے گا، اور دونوں ممالک جس طرح سے ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون میں پیش رہے ہیں، آگے جا کر مستقبل میں بھی دونوں ممالک اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید وسعت دیتے رہیں گے۔ یہ مناظر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں صدر رجب طیب اردوان کو استنبول شپ یارڈ کے یہ مناظر ہیں۔ تیسرے پی این ایس خیبر کی لانچنگ کر دی گئی ہے، افتتاح اس کا کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم خصوصی طور پر اس میں موجود تھے اور صدر رجب طیب اردوان کی خصوصی دعوت پر وزیراعظم ترکیہ میں موجود ہیں۔ ترک صدر نے وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا، ان کی آمد کا، برادرانہ تعلقات جو ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خطاب میں بات کی اور دونوں ممالک کے تعلقات کو تاریخی بھی قرار دیا ہے۔ تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر کامیابی سے افتتاح کے بعد اسے کامیابی سے پانی میں اتار دیا گیا۔ اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو تیسرے پی این ایس خیبر کا ماڈل بھی دیا گیا ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف خصوصی طور پر اس تقریب میں موجود ہیں۔ آج تاریخی تعلقات کا ایک عظیم دن ہے۔ تیسرے پی این ایس خیبر کا استنبول شپ یارڈ پر باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے اور کامیابی کے بعد تیسرے پی این ایس خیبر کو پانی میں اتار دیا گیا ہے۔ استنبول شپ یارڈ کے یہ مناظر، وزیراعظم کو تیسرے پی این ایس خیبر کا ماڈل بھی پیش کیا گیا اور وزیراعظم کے ساتھ وفاقی وزراء بھی موجود ہیں۔ دونوں ممالک کی قربت کا عکاس ہے، دونوں ممالک کی جو تعلقات رہے ہیں، دفاعی تعاون جس طرح سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اسی کی آج عکاسی ہے کہ پی این ایس 3 کی لانچنگ تقریب ہوئی ہے اور کامیابی کے ساتھ اس کو پانی میں اتار دیا گیا ہے۔ 2018 میں اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا گیا، اس کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت پاکستان نیوی ترکیہ سے ملجم کلاس کے 4 جہاز لے گی، ایسا اس معاہدے میں طے پایا تھا۔ اور اس جہاز کی اگر ہم بات کریں، پہلے بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک یہ جہاز ہے، جس وقت آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، جس میں استنبول شپ یارڈ کے یہ مناظر، پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب، وزیراعظم محمد شہباز شریف وفاقی وزراء کے ہمراہ موجود، صدر رجب طیب اردوان کی خصوصی دعوت پر وزیراعظم یہاں پر موجود ہیں۔ پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب میں افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے مشترکہ طور پر اس کا افتتاح کیا ہے اور سمندر کی وسعتوں میں اس جہاز کو اتار دیا گیا ہے، جو کہ غمازی کرتا ہے دونوں ممالک کی قربت کو، دونوں ممالک کے درینہ تعلقات کو، باہمی تعلقات کو اور باہمی اعتماد کو۔ اس وقت وزیراعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے صدر کے ساتھ موجود ہیں۔ وزیراعظم کی وفاقی وزراء کے ہمراہ ان کی یہاں پر آپ موجودگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں، سید نوید قمر بھی موجود ہیں اور طارق فاطمی بھی اس تقریب کا حصہ ہیں اور اسرار ترین بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ دونوں ممالک کی تعلقات کی ایک بہترین مثال ہے جو اس وقت ہم آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم موجود ہیں اور فردن ملاقات کر رہے ہیں، سب کے ساتھ گھل مل گئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم خصوصی دعوت پر ترکیہ میں موجود ہیں اور ایک اہم پروجیکٹ ملجم پروجیکٹ، اس کے تیسرے جہاز کو پانی کی وسعتوں کے سپرد کر دیا گیا ہے اور 2018 میں جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا کامیابی کے ساتھ دونوں ممالک کے مابین جاری ہے۔ اس جہاز کو کی اگر ہم بات کریں تو بے پناہ صلاحیتوں کا مالک یہ جہاز ہے اور 29 ناٹیکل مائل کی رفتار ہے اس جہاز کی، 2400 ٹن صلاحیت رکھتا ہے کیپیسٹی کے لحاظ سے، رڈار سے بھی اس کو چھپایا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پہ پاک بحریہ کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس میں مزید نکھار لے کر آئے گا، مزید جدت لے کر آئے گا اور دونوں مالک دفاعی تعاون کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ اسی کی یہ عکاسی ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، پی این ایس خیبر کی افتتاحی تقریب جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تیسرا جہاز
تھا جس کا افتتاح کر دیا گیا، اس کو پانی کی وسعتوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پاک بحریہ کے لیے پہلے کووڈ پی این ایس بابر کی جو لانچنگ تقریب ہوئی تھی 2021 میں منعقد کی گئی تھی، اگست تھا، اور یہ تقریب بھی استنبول ہی میں ہوئی تھی۔ دوسرے جہاز کی بات کریں تو پی این ایس بدر کا سنگ بنیاد مئی 2022 میں رکھا گیا، لیکن وہ پاکستان کراچی میں تھا، اور آج یہ تیسرا اسی کا ایک کڑی ہے۔ استنبول شپ یارڈ میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، تیسرے پی این ایس خیبر کی لانچنگ تقریب جس کا افتتاح کیا دونوں رہنماؤں نے، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے۔ صدر رجب طیب اردوان یقینی طور پہ اس وقت اور وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت انجینئرز کے ہمراہ موجود ہیں، اس ٹیم کی کاوشوں کو سراہ رہے ہیں، اس کے عزم و حوصلے کو سراہ رہے ہیں جنہوں نے دن رات ایک کیا ہے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے، اور اپنی محنت پوری طرح سے وصول کی ہے۔ جس انداز میں ہم آج اس جہاز کو دیکھ رہے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور ان کو سراہ بھی رہے ہیں ان کی کام کے سلسلے میں۔ یہ وہ جہاز ہے جو اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، دونوں ممالک کے پرچم اس پر آویزاں ہیں، جو کہ یقینی طور پہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، نہ صرف کڑے وقت میں بلکہ نہ صرف آزمائش میں، کڑے وقت میں، بلکہ جب بات ہو دفاع کی، اسٹریٹجک تعلقات کو آگے لے کے جانے کی، خطے میں امن کی، خطے میں استحکام کی اور خطے میں تنازعات کی حل کی بھی، تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ اولڈ شپ یارڈ میں دونوں رہنما وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان موجود، اور یہ وزیراعظم کی روانگی کے مناظر ہیں۔ استنبول شپ یارڈ سے وزیراعظم کی واپسی کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فردن وزیراعظم مختلف رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ استنبول شپ یارڈ میں وزیراعظم موجود، دونوں